اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، عاشور کا دن صبح سے شام تک ظہر تک ہماری بات مکمل ہو چکی تھی، اور ظہر کے بھی کچھ بات جو شہادتیں ہوئی تھی ان کا سلسلہ اور ان کا بیان کل شروع ہو چکا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ظہر کا جب وقت آیا تو اس موقع پر امام نے یہ چاہا کہ جیسے کہ ابو ثمامہ ساعدی نے خواہش کی تھی تو امام جماعت کی نماز کو باقاعدہ لیڈ کریں، اور اس موقع پر ان لوگوں نے نماز روکنے سے انکار کر دیا۔ ایز اے رزلٹ جناب حبیب ابن مظاہر، ان کی شہادت، جناب حر کی شہادت، یہ شہادتیں اس موقع پر ہوئیں نماز ظہر کے ادا کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ پھر امام نے سعید اور جناب زہیر ان سے کہا کہ تم دونوں سامنے کھڑے رہو۔ تمام دوسرے ساتھیوں کو آدھے حصے میں تقسیم کیا گیا، نصف ان کے ساتھ، نصف امام کے پیچھے، اور اس طریقے سے نماز خوف جو نماز ظہر ہے اس کو ادا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب زہیر کی شہادت ہوئی۔ جناب زہیر کی شہادت ہماری اس ترتیب کے مطابق 68ویں شہادت ہے، 68 مارٹر، 68ویں شہید جناب زہیر ہوئے۔ پھر اس کے بعد امام کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کو واضح طور پر دکھ رہا تھا کہ اب یہ تعداد مختصر سے مختصر تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد نافع بن ہلال، ان کی شہادت کو ہم نے ڈسکس کیا، ان کے بازو کے شکستہ ہونے کا تذکرہ ہوا، پھر ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا۔ شمر نے اپنی تلوار سے ان کو قتل کیا، باقاعدہ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا عبداللہ اور عبد الرحمن، جن کے بارے میں نے گزارش کی تھی، یہ دونوں بھائی تھے، اور امام کے سامنے ہی امام کا دفاع کرتے ہوئے دونوں بھائی شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہماری گفتگو ہوئی تھی سیف بن حارث بن سری اور مالک بن عبد بن سری، یہ دونوں ایک طرح سے چچا زاد بھائی تھے اور ایک طرح سے مادری بھائی تھے، اور ان کی بھی شہادت ہوئی۔ انہوں نے پہلے آ کر بولنا چاہا، دی کوڈ ناٹ اسپیک، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر امام کے سامنے انہوں نے اپنی اس کیفیت کو بیان کیا جب امام نے یہ کہا کہ کیا سبب ہے، بس کچھ دیر کی تو بات ہے، اس کے بعد تم جنت میں تمام تر نعمتوں سے استفادہ کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ بس دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم ساری کوششوں کے باوجود اب محسوس ہو رہا ہے کہ شہید ہونے والے ہیں، آپ سے مزید دفاع کر نہیں پائیں گے، ہم خود اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس پر امام نے ان کے لیے اجر کی، ثواب کی دعا مانگی، اور بالآخر یہ دونوں بھی شہید ہوئے۔ کل جو آخری شہادت ہم نے ڈسکس کی تھی بریر حمدانی کی، کہ جن کے مباہلے کو بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، حافظ قرآن، قاری قرآن، معلم قرآن، اور پھر بالآخر جب وہ میدان کے اندر گئے تو ان کے سامنے جو شخص آیا اس کا تعلق بھی شہر کوفہ سے تھا، اور اس نے پھر بنی لوزان، محلہ کوفہ، اس بات کو ریکال کیا کہ جس کے اندر بریر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فلاں کو مسرف سمجھتا ہوں، گنہگار سمجھتا ہوں۔ ایک خلیفہ کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد امیر شام کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد امیر المومنین کا ذکر کیا کہ میں ان کو امام الہدا، امام الحق سمجھتا ہوں۔ تو کہا تم یہ ابھی بھی تمہاری رائے؟ تو اشہد ان ھذا راہی و قولی۔ پھر اس کے بعد مباہلہ ہوا، اور پھر بالآخر جناب
بریر اپنے اس دشمن کے اوپر قابو پاتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں، جس کے بعد پھر ایک اور شخص رضی بن منقذ وہ آ کر جناب بریر کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ جناب بریر اس پر بھی قابو پا لیتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور ان ساتھیوں کی مدد سے پھر اس کو تو چھڑا لیا جاتا ہے اور بالآخر جناب بریر حمدانی شہید ہوتے ہیں۔ اور ان کی شہادت پر دوسری طرف بھی کافی ملامت تھی کہ تم نے قاری قرآن کو، معلم قرآن کو، حافظ قرآن کو قتل کر دیا۔ یہاں تک کل ہماری بات ہو چکی تھی۔ اس ریکیپ کے بعد آج کی گفتگو، جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ آج امام کے باقی ساتھی جتنے ہیں ان کا تذکرہ مکمل ہو جائے گا۔ حنظلہ بن اسعد شبامی، یہ بھی امام کے ایک حافظ قرآن ساتھی ہیں، کربلا کے شہداء میں شامل ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے میدان میں آ کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، امام کو کور کرتے ہوئے اور دشمنوں کو مخاطب کر کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ آیتوں کا سلیکشن بہت عمدہ ہے۔ ان آیتوں کا تعلق ہے سورہ غافر سے، سورہ مومن سے۔ سورہ غافر، سورہ مومن 40واں سورہ، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ اگر آپ ذرا سی توجہ کریں، آیت کا نشان ہے 30 سے 33، 30، 31، 32، 33۔ 4 آیتیں پڑھی اور پھر ان 4 آیتوں کی تطبیق کی دشمنوں کے عنوان سے مخالفین پر، اور جن کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر تعریفی انداز میں، اس کی تطبیق کی انہوں نے امام حسین پر، اور پھر لوگوں کو ڈرایا۔ ذرا سا یہ دیکھیے گا، وہ فرماتے ہیں، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میری قوم مجھے تم لوگوں کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا عذاب تم پر نہ آ جائے جیسے پچھلی امتوں پر آیا تھا، جتنا اور جیسا عذاب دوسرے گروہوں پر آیا تھا ویسا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح و عاد و سمود، جیسے کہ قوم نوح پر آیا تھا، قوم عاد پر آیا تھا، قوم سمود پر آیا تھا۔ قوم نوح یہ نبی کی نسبت سے قوم نوح، مگر قوم عاد ان کے نبی کون تھے؟ جناب ہود علیہ السلام، جن کے نام پر قرآن مجید کا ایک سورہ ہے۔ اور اسی طرح سے قوم سمود، جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ایک سورہ اس بستی کے نام پر بھی ہے، سورۃ الاحقاف۔ وہ احقاف والے یہ وہی ہیں جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ 46واں سورہ، سورہ احقاف۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جس کے اندر ان قوموں کا تذکرہ ہے، والذین من بعدہم، اور وہ قومیں کہ جو ان لوگوں کے بعد آئیں، ان پر جیسا عذاب آیا ویسا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ کبھی اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یعنی اگر عذاب آئے گا تو جسٹیفائیڈ ہوگا، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تم پر پھر عذاب آنا چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگ رہا ہے اس دن کا کہ جو دن فریاد کا دن ہوگا، جس میں لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، فریاد مچی ہوئی ہوگی، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا دن کا ذکر ہو گیا، یعنی 2 عذاب، ایک دنیا کا عذاب اور ایک آخرت کا عذاب۔ کہ مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ تم دنیا کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہو، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم پر آخرت کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یوم تولون مدبرین، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، خدا کے مقابلے میں تمہیں کوئی بچانے والا میسر نہیں ہوگا۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر اس کو کوئی ہدایت کرنے والا مل نہیں سکتا۔ یعنی پروردگار عالم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اگر کوئی ہدایت قبول کرنا چاہے تو اس کو ہدایت ملے گی، مگر تمہاری طرح اگر کوئی گمراہی کے اندر رہنے پر مصر ہو کہ ہمیں گمراہی ہی کو قبول کرنا ہے تو پھر کان سے پکڑ کر کسی کو راہ راست پر لانا، ہدایت دینا، صراط مستقیم پر لے آنا، یہ پروردگار کی پالیسی نہیں ہے۔ اگر یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ جس کو خدا پھر گمراہی کے اندر چھوڑ دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں مل سکتا۔ حنظلہ نے یہ آیتیں پڑھی، آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33، 30 سے 33 تک سورہ غافر۔ پھر اس کے بعد تطبیق کی، یا قوم، اے میری قوم، لا تقتلوا حسینا، خبردار حسین کو قتل مت کرو، حسین کا خون مت بہاؤ۔ فیسحتکم اللہ بعذاب، اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ وقد خاب من افترا،
اور یقیناً ناکام ہو گیا وہ کہ جو فیبریکیٹ کرتا ہے، جو اپنی طرف سے کچھ بنا کر دین کے نام پر پیش کر دے، وہ یقیناً ناکام اور نامراد ہے۔ یعنی تم نے اپنا دین یہ سمجھ لیا ہے کہ تم حسین کو قتل کر رہے ہو، جبکہ حسین خود دین ہے۔ یہ جو تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ تمہیں عذاب پروردگار کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ بہت ہی عمدہ، یعنی آیتیں پڑھی، آیتوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کی تطبیق کی امام حسین علیہ السلام کے اوپر، کہ جس طرح سے پچھلی قومیں خدا کا کہا نہ مان کر عذاب کی مستحق ہوئیں، حسین کو تم قتل کرنے کے نتیجے میں ایسے ہی کسی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ Now this was his statement۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ امام نے حنظلہ سے کہا، امام حنظلہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حنظلہ، عذاب کے مستحق تو یہ اسی وقت ہو چکے جب تمہاری دعوت حق کو مسترد کر دیا۔ عذاب کے مستحق تو ہو چکے، یعنی اے حنظلہ وہ اتمام حجت بھی ہم کر چکے، تم نے ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر کوشش کر لی، اور تمہارے مقابلے کے لیے فوج کشی کر کے آئے، چہ جائے کہ اب تو انہوں نے تمہارے نیکوکار اور پارسا بھائیوں کو قتل بھی کر دیا۔ یعنی کتنا جرم تو یہ کر چکے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ جنگ اب شروع ہو رہی ہے، جنگ تو کب کی شروع ہو چکی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کتنے ہی بے گناہ افراد، مجاہدین، عابد شب، زندہ دار، معلمین قرآن، قاریان قرآن، ان کو یہ لوگ قتل کر چکے، عذاب کے تو یہ مستحق ہو چکے۔ حنظلہ نے اس موقع پر امام سے کہا، اب آپ ذرا دیکھیے، جنگ کے میدان میں بھی گفتگو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے، جوش بھی ہے، سب کچھ ہے، اور مت بھولیے گا یہ سارے کے سارے 3 دن کے پیاسے ہیں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کے اندر جب جوش کی ضرورت ہوتی ہے جوش کے ساتھ بات کرتے ہیں، امام سے گفتگو ہوتی ہے کولنس آپ دیکھیے، کامنس آپ دیکھیے۔ جب امام سے گفتگو ہوئی تو حنظلہ نے کیا کہا؟ امام نے یہ کہا نا کہ یہ لوگ حقدار تو ہو چکے، حنظلہ کتنے تمہارے بے گناہ پارسا ساتھیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حنظلہ کہتے ہیں مولا آپ کی معرفت مجھ سے زیادہ ہے، مجھ کو یہ درجہ کہاں حاصل ہے؟ جو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، جو آپ جج کر سکتے ہیں، ویسا میں جج کہاں کر سکتا ہوں؟ اچھا اب آپ مجھے اجازت دیجئے میں بھی جاؤں اور اپنے انہی بھائیوں کے ساتھ میں بھی ملحق ہو جاؤں۔ اب آپ اگر مجھے بھی اذن دیں تو بات جو مجھے کہنی تھی وہ تو میں نے کہہ دی، آپ نے اس پر تبصرہ بھی فرما دیا، تو اب اگر آپ اجازت دیں تو سبھی اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں بھی جاؤں اور اپنی جان آپ پر قربان کروں۔ تو امام نے کہا جاؤ اس ملک کی جانب جو فنا ہونے والا نہیں ہے، ملک بقا کی طرف، یہ ملک فنا ہے وہ ملک بقا ہے، اس کی طرف جاؤ۔ حنظلہ نے کہا آمین آمین، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے، جنگ کی، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور نام ہمارے سامنے آتا ہے جو اصل میں 2 نام ہیں، یعنی عابس ابن شبیب شاکری۔ یہ وہ شہید ہیں کہ جن کا ذکر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بالکل نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عابس ابن شبیب شاکری کا ذکر کچھ ہوتا ہے، حالات عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتے۔ عابس بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بات کو وفا کیا۔ کربلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں عابس، امام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عابس تنہا نہیں تھے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عابس اس میں فاعل ہے۔ عربی کے اندر جس طرح سے ہوتا ہے نا عالم، ضارب، یہ سارے کے سارے اس میں فاعل کے صیغے ہیں۔ ضارب مارنے والا، ناصر مدد کرنے والا، عالم علم رکھنے والا، یہ فاعل کا جو وزن ہے اس کے اوپر عام طور پر ڈوور جو ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ وزن استعمال کیا جاتا ہے، عابس۔ اب عالم کا اگر آپ صیغہ مبالغہ کر دیں، یعنی اس کے اندر آپ کو ایگزیجریٹ کرنا ہے، تو کیا بنے گا؟ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس لفظ کے ذریعے سے کچھ عرض کرنا مقصود ہے کہ ہوا کیا کہ اگر عالم ہے، اسی عالم کو اگر آپ سپرلیٹو ڈگری کی طرف لے جانا چاہیں کہ نہیں بھائی صرف عالم نہیں، بہت بڑا عالم، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے علام یا علامہ۔ یہ جو ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے اس لفظ کی فضول خرچی ہوتی ہے، لیکن یہ قطع نظر اس سے صیغہ عربی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، عالم صاحب علم، ہر عالم کو کہا جا سکتا ہے، مگر جب آپ اس کے اندر اس کی انٹینسٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں علام، والد علام، میرے والد جو علام تھے، والد علامہ، یہ اسی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں عابس،
اس کا جو بھی مطلب ہے، اسی کے اندر اگر آپ ایگزیجوریٹ کرنا چاہیں تو کیا بنے گا؟ عالم سے علام، تو عابد سے، عالم سے علام، عابد سے عباس، اس کا روٹ وہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عالم سے جس طرح سے علام ہوتا ہے اسی طرح سے عابد سے عباس ہوتا ہے. یعنی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے صفت کے اعتبار سے، مطلب اگر اس کی انٹینسٹی کو بڑھایا جائے تو پھر جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا اس کو کہا جائے گا عباس. عابد کا مطلب کیا ہے؟ عابد کا مطلب ہے بگڑے تیور والا. عابد کا مطلب ہے شیر، بہادر، شجاع، جری، دلیر. اسی انٹینسٹی کو آپ بڑھا دیں کہ جس کے اندر یہ اور اپنی پیک پر ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں عباس. یعنی اور الفاظ کو آسان کر دوں کہ اگر عابس کا مطلب شیر ہے تو عباس کا مطلب ہے ببر شیر، یعنی بڑا شیر، ایسا بہادر کہ جو غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہوں. اب یہ عابس خط لکھنے والوں میں سے، جان دینے والوں میں سے، وفادار، انہوں نے اپنی وفا کا پورا مظاہرہ کیا. یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخصیت تھی، ان کے غلام. ان کا نام بھی بڑا پیارا ہے. یہ نام میں خاص طور پر اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں نا، محسوس مت کیجیے گا، یعنی کبھی کبھی اس طرح کے تبصرے آ جائیں تو اس کو کبھی آفینڈڈ مت فیل کیجیے گا. میں ناراضی کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہوں، مگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فون آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا کوئی نام بتائیے. اب یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم بچوں کے نام بتائیں کہ کیا نام رکھا جا سکتا ہے. بھائی آپ جو پسند کرتے ہیں، معصومین کے نام ہیں، خدا کی ابدیت کو ظاہر کرنے والے نام ہیں، رسولوں کے نام ہیں، شہداء کربلا کے نام ہیں. ان میں سے کسی بھی نام کو آپ پسند کریں، اپنی اولاد کا نام رکھیے، بچوں کے نام رکھیں. انہی میں سے ایک نام شوذب اگنورڈ ہے، لیکن یہ نام ہے بہت اچھا. یعنی اگر آپ کانوں کو بھی محسوس کریں بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. شوذب، یہ نام کم رکھا جاتا ہے، یہ نام ہونا چاہیے. کربلا کے شہداء کے جو نام ہیں ان کے ناموں پر بھی آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں. مومنین کو رکھنے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہے کہ اچھا یہ نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے. کہا اچھا کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید کا نام یہ بھی ہے، شوذب. عابس، یہ نام بھی کم استعمال ہوتا ہے، عابس، شوذب. شوذب عابس ابن شبیب شاکری کے غلام. پہلے بھی میں نے ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک جملہ کہا تھا کہ آل محمد کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ان کے غلام ہوتے ہیں، کنیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کے پارٹ آف دا فیملی بن جاتے ہیں. وہ پھر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا، یعنی ان کا رہنا سہنا، چلنا پھرنا، ان کے معاملات، ان کے مسائل، ان کی پریشانی، بیمار ہو گئے ان کا علاج، صحیح ایج ہو گئی ان کی شادی. جیسے میں واقعاً اپریشیٹ کرتا ہوں، بعض افراد کو میں دیکھتا ہوں، مومنین جب اس طرح کے کریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک میڈ ہے، کام کر رہی ہے، ڈرائیور ہے، ان کے ساتھ ایک لمبی ایسوسیشن ہو چکی ہے. تو اب صرف یہ آپ کا ڈرائیور تھوڑی ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں میڈ ہے وہ صرف آپ کی میڈ تھوڑی ہے. اگر اس کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کس کے پاس جائے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے. ان کا بچہ بیمار ہو گیا، اسپتال کا خرچہ نہیں ہے تو وہ کون دے گا؟ کون ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے والا ہے؟ ان کو آپ ہی ہیلپ آؤٹ کریں گے. ان کے گھر میں شادی ہے، اس کی بیٹی کو مثال کے طور پہ جہیز کے سامان کی ضرورت ہے، اس کو کون دے گا؟ یہ سارے کام آپ ہی لوگوں نے کرنے، وہ آپ کا پارٹ آف دا فیملی ہے. اس موقع پر جو آگے بڑھ کر، بڑا بن کر، باپ بن کر، ماں بن کر، بھائی بن کر اپنی فیملی کے حصہ سمجھتے ہوئے اس کو لک آفٹر کرے، وہ صحیح معنوں میں آل محمد کے اخلاق کو اختیار کیے ہوئے. انصاف کی بات تو یہی ہے. تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، شوذب خاص لکھا ہے کہ جناب عابس ابن شبیب شاکری، ان کو اپنا یہ غلام بہت عزیز تھا، وہ بیٹے کی طرح سے اس کو پیار کرتے تھے. اب ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر آپ کہیں کہ بھئی میرے پاس کام کرتا ہے تو مجھے اس کا خیال تو رکھنا ہے، نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن جاتی ہے. شوذب واز آف دیٹ کائنڈ. شوذب ویسا تھا، بے تکلف بھی تھا اپنے آقا کے ساتھ. وہ اس کو بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، یہ ان کو باپ کی طرح سے سمجھتا تھا. اب آپ گفتگو سنیے عابس کی شوذب کے ساتھ. ظہر کے بعد معاملات اتنے پیک پر چلے گئے. اب آپ ذرا گفتگو دیکھیے. وہ متوجہ ہوئے اپنے غلام کی طرف اور کہا کہ کیوں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ یعنی ہم کراچی کی لینگویج میں کہیں ہم میاں کیا ارادہ ہے، کیا موڈ کیا ہے؟ جنگ کا میدان ہے، اتنے ساتھی شہید ہو چکے ہیں. اب آپ گفتگو کے اندر دیکھیے بے ساختہ پن،
گفتگو کے اندر کتنی کلوزنس ہے. ہاں بھائی کیا ارادہ کیا ہے, کیا موڈ ہے؟ تو شوذب نے کہا کہ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ کے ساتھ فرزند رسول کی نصرت میں جنگ کروں اور قتل ہو جاؤں. بھائی یعنی اگر آپ پھر واپس اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں اس کو ڈالیں کہ بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارادہ تو یہی ہے اور کیا ہے. فرزند رسول یہ رہے, وہ ہمارے ساتھی آگے شہید ہو چکے, کچھ ہیں جو پیچھے شہید ہوں گے, بس اب ہمارا موقع آ گیا ہے, آپ بس اجازت لیجئے, مجھے اجازت دلوائیے تو میں اپنا کام کروں, پھر پیچھے پیچھے آپ آئیے. یہ کیا ہے کہ بھائی شوذب ہے آپ کے لیے بیٹے کی طرح سے, تو آپ پہلے اس کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ جواب جی ہاں, پہلے اس کو بھیجنا چاہتے ہیں. یہ کربلا کے اندر عجیب انداز ہے کہ جو قربانی ہے نا, یہ اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کہیں اشارتاً کہا ہوگا کہ کربلا اور دوسری جنگوں میں فرق ہے. کربلا میں اور دوسری جنگوں میں فرق ہے. اس کو آپ ایون بدر اور احد کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. ایسے کہ وہاں پر بھی یہ ہے, کچھ شہید ہوں گے, کچھ بچ جائیں گے. یہاں پر تو طے ہے کہ جتنے ہیں 99% سب نے شہید ہونا ہے. یہاں پر بچنے کے لیے جو آیا تھا وہ ویسے ہی الگ ہو جائے گا, ایک آدھ ایکسیپشنل کیس ہے وہ جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن باقی تو سبھی نے شہید ہونا ہے. تو اب اس کے اندر شہادت کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ جو جتنی دیر رکے گا اتنا زیادہ مصائب کو سہے گا. جو جتنی دیر رکے گا اتنا زیادہ مصائب کو سہے گا. یعنی اگر یہ واضح ہو نا کہ بھئی کچھ بچنے والے ہیں تو سب سے پہلے بنی ہاشم کو لے کر جاتے امام, ہے نہیں. جو جتنا بعد میں شہید ہوگا اتنا ہی زیادہ مصائب کو برداشت کرے گا. تو امام آپ دیکھیں گے کہ جو سب کو اجازت دے رہے ہیں اس کی ایک مصلحت بھی یہ ہے کہ آخر میں تمام تر میرے وہ کہ جن کو میں بنی ہاشم کہتا ہوں, میرے اپنی اولاد, میرے اپنے بچے, ان سب کو سب سے آخر میں شہادت ملے. شہید تو سب نے ہونا ہے مگر زیادہ مصائب کا سامنا یہ کریں. تو اب جناب شوذب ہیں اور عابس ہیں, وہ باپ یہ بیٹا, وہ آقا یہ غلام, بیٹے کی طرح. تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے وہ ان کو بھیجیں گے کہ تم پہلے جاؤ, ابھی آپ الفاظ سنیں گے, پھر میں جاؤں گا میدان میں, تاکہ یہ ثواب بھی میں حاصل کروں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے وہ کہ جس کو میں اپنے فرزند کی طرح سے سمجھتا ہوں میں اس کی شہادت دیکھ لوں. تو یہ جملہ اگر آپ دیکھیں, انہوں نے کہا بہت اچھے, مجھے تم سے یہی امید تھی. اچھا تو پھر آگے بڑھ اور امام پر اپنی جان نثار کر, تاکہ امام تیری مصیبت بھی اسی طرح سے دیکھ لیں جیسے اپنے دوسرے ساتھیوں کی, اور میں بھی تیرے غم کو اٹھا کر ثواب کا مستحق بن جاؤں. ترتیب دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ہوتا نا کہ بھئی اگر میں جاؤں گا تو ممکن ہے کہ اس کی جان بچ جائے, تو ممکن ہے کہ آپ اس کہتے ہیں کہ بھئی پہلے میں جاتا ہوں, تم جوان ہو, تم بعد میں آنا. نہ, جانا تو سبھی نے, شہید تو سبھی نے ہونا ہے. تو جاؤ تم میدان کے اندر جاؤ. پھر فرماتے ہیں یقیناً اس وقت اگر کوئی ایسا شخص موجود ہوتا جو تجھ سے زیادہ مجھے عزیز ہو تو میں اسے بھی اپنے سامنے بھیجتا تاکہ اس کی مصیبت کو بھی برداشت کروں. خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ اس کوٹیشن کے اوپر آپ غور کیجئے. کوئی اور بھی ایسا ہوتا جو تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہوتا, میں اس کو بھی پہلے بھیجتا تاکہ اس کی شہادت کا ثواب بھی میں اپنے نامہ اعمال میں درج کرواؤں, تاکہ اس مصیبت کا اجر بھی میں حاصل کر سکوں. پھر اس کے بعد شوذب میدان کے اندر گئے اور میدان میں جانے کے بعد شہید ہوئے. امام کے پاس آئے, امام سے اجازت لی, میدان میں گئے اور شہید ہوئے. شوذب کے بعد جناب عابس ابن شبیب شاکری وہ خود گئے, مگر ان کی بھی گفتگو ذرا امام سے سنیے گا. امام کے ساتھ عابس کی گفتگو کو بھی سنیے گا. عابس خود آئے اور آ کر کہتے ہیں بخدا, فرزند رسول بخدا, خدا کی قسم, روئے زمین پر نزدیک یا دور کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو, آپ سے زیادہ محبوب ہو. اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں اپنی جان سے زیادہ کوئی عزیز شے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ پر نثار کروں تو ایسا ہی کرتا, مگر اب تو بس میری جان باقی ہے. اجازت دیجئے. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, انی, میں, یقیناً میں, علی ہداک و ہدا ابیک, میں اسی ہدایت پر ہوں کہ جو آپ سے ملی ہے اور جو آپ کے بابا علی مرتضیٰ سے ملی. آپ کو پچھلی تقریروں میں بھی یاد ہوگا, میں نے کئی مرتبہ اس بات کی طرف متوجہ کیا, یہ دین کا حوالہ جو بار بار آ رہا ہے, بار بار دین دین دین, علی کا دین, علی کا دین, علی کا دین.
دین مصطفیٰ کی وہ تشریح جو علی کے ذریعے سے ملی، بار بار آپ کو ملے گا. یہ دین کی جنگ ہے. آخری جملہ میدان میں جانے سے پہلے عابس یہ کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں میں اس ہدایت پر ہوں جو آپ سے ملی، میں اس ہدایت پر ہوں جو آپ کے بابا علی مرتضیٰ سے ملی، آپ کے بابا کے دین پر ہوں، آپ کے دین پر ہوں. اب اس کے بعد جناب عابس جب میدان کے اندر جانے لگے، ان کی پیشانی پر ایک زخم کا نشان تھا، جس کے بارے میں ایک احتمال دیا گیا کہ ممکن ہے کہ صبح سے شام تک مختلف موقعوں پر وہ بھی میدان میں گئے ہوں گے اور ان کی پیشانی پر زخم کا نشان ہو، یا کسی اور جنگ کے اندر مگر بڑا نمایاں زخم کا نشان ان کی پیشانی پر موجود تھا. جب وہ میدان میں گئے تو ربی بن تمیم یہ وہ شخص ہے جو لشکر یزید میں سے آبزرو کر رہا تھا، اور عابس کو انہوں نے پہچان لیا. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، اس کی عبارت دیکھیے گا. اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا، وہ خود کربلا سے جب واپس آیا تو ہی ہمسیلف رپورٹڈ، اس نے کہا کہ کیس یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، جب میں نے عابس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، عرفت، میں تو اس کو پہچان گیا کہ یہ کیسا بہادر ہے، یہ کیسا شہ سوار ہے. وقت كنت شاهدته في المغازی، میں اس سے پہلے عابس کو جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ کیسا جنگجو ہے، کیسا تلوار چلانے والا ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اب یہ الفاظ سنیے، ایھا الناس، اے لوگوں، ھذا اسد الاسود، یہ جو آ رہا ہے نا یہ شیروں کا شیر ہے. اسد آپ جانتے ہیں عربی کے اندر شیر کو کہتے ہیں، اسود اسی کی جمع. ھذا اسد الاسود، وہ لشکر یزید کو خود ان کا سپاہی کہہ رہا ہے، یہ جو آ رہا ہے نا ھذا اسد الاسود، یہ شیروں کا شیر ہے. ھذا ابن شبیب، یہ ابن شبیب ہے، عابس شبیب کا بیٹا. لا یخرجن الیہ احد منکم، خبردار کوئی ایک بھی اس کے مقابلے پر نہ جائے، بچے گا نہیں، کوئی ایک بھی اس کے مقابلے پر نہ جائے. یہ بڑے غیر معمولی الفاظ ہیں کہ جو خود لشکر یزید کا ایک آدمی نہ فقط یہ کہ بول رہا ہے بلکہ بعد میں کربلا سے آنے کے بعد دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے. ان الفاظ سے لشکر یزید کے اوپر ایسی ہیبت چھائی، ہزاروں کا لشکر، ایسی ہیبت چھائی کہ کوئی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. الفاظ ہیں، الا رجل، عابس کہتے ہیں کوئی مرد نہیں ہے، یہ الفاظ الا رجل، کوئی مرد نہیں ہے تم میں سے جو مقابلہ کرے. الا رجل لرجل، ایک مرد کے مقابلے پر کوئی ایک مرد آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ للکار تھی جو جناب عابس کی وہاں پر گونج رہی تھی. نو بڈی ریسپونڈڈ. اس موقع پر عمر سعد نے کہا ارزقوہ بالحجارہ، ارے کچھ نہیں کر سکتے تو دور سے اس کو پتھر تو مارو، اگر لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو دور سے اس کو پتھر تو مارو. فرموہ من الحجارہ بالحجارہ من کل جانب، ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، جو جتنے پتھر مار سکتا تھا اس نے مارنا شروع کیے. اب یہ میں معافی چاہتا ہوں عوامی زبان میں ایک جوان کا بچہ، یہ مرد مجاہد، اس نے پھر کیا کام کیا؟ اس نے جب یہ انداز دیکھا تو اس نے ایک عجیب کام کیا. اپنی زرہ اور خود بختر، یعنی جو سر کے اوپر وہ مغفر پہنتے ہیں، وہ اپنی زرہ سب اتار دی، زرہ بھی اتار دی، خود بھی اتار کر پھینک دیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے حملہ کیا. یعنی اس نے کہا تم لوگ اس سے ڈر رہے ہو کہ میں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، نہ میں یہ بھی اتار دیتا ہوں، خود بھی اتار دیا. جب انہوں نے یہ کام کیا اور میدان کے اندر گئے تو کسی نے ایک عجیب جملہ کہا، اللہ اکبر. سامنے سے دشمن فوجوں میں سے کسی نے ایک جملہ کہا، اجننت یا عابس، اے عابس تو کیا پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے؟ اس پہ جناب عابس کا جملہ ہے، اجننی حب الحسین، مجھے حسین کی محبت نے پاگل بنا دیا ہے. اب تم اگر میرے سامنے آ رہے ہو، لڑ رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں؟ میں حسین کی محبت میں لڑ رہا ہوں. اجننی حب الحسین، مجھے حسین کی محبت نے مجنون بنا دیا. کبھی آپ نے سنا ہوگا انا مجنون الحسین، انا مجنون الحسین. یہاں پر جنون، اب یہ ظاہر ہے کہ میں توقع کرتا ہوں میرے بچے جوان جتنے بھی یہاں پر ہیں پڑھے لکھے ہیں، یہاں پر جنون کا مطلب کیا ہے؟ اس عشق کا نتیجہ جو کسی بنیاد پر ہے. عشق محض عشق نہیں ہے، عشق کسی بنیاد پر ہے. جو وہ کہہ کر آیا تھا، میں اس ہدایت پر، میں اس دین پر ہوں جو آپ سے ملا،
جو آپ کے بابا سے ملا، یہ وہ عشق ہے۔ اسی عشق کی وجہ سے میں نے خط لکھا تھا، اسی عشق کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں، اسی عشق کی وجہ سے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ تم کو لگ رہا ہے یہ میں نے خود اتار کر پھینک دیا، یہ میں نے اپنی زرہ اتار کر پھینک دی، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں بتاتا ہوں تم کو، میں حسین کی محبت میں پاگل ہوا ہوں۔ انا مجنون الحسین احبنی اجننی حب الحسین، یہ جملہ انہوں نے کہا ہے۔ بعض مصادر کے اندر یہ جملہ آیا ہے۔ فواللہ، اب اس کے بعد جو تبری کے الفاظ ہیں، فواللہ لقد رأیتہ یطرد اکثر من 200 من الناس، کہ وہ دشمن جو یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 200 کے قریب افراد سے اکیلا وہ لڑ رہا تھا، 200 افراد سے اکیلا تنہا، اور ان کو دھکیل رہا تھا۔ ثم احاطوا به من كل جانب، یہاں تک کہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیا۔ فقتلوه، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا۔ اور جب اس کو قتل کیا، فرأيت رأسه في أيدي الرجال، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا سر کبھی یہ پکڑتا ہے، کبھی یہ اٹھاتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا، تیسرا کہتا ہے نہیں میں نے قتل کیا۔ یہاں تک کہ عمر سعد نے آ کر کہا لا تختصموا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب نے اس کو قتل کیا، کسی ایک کے بس کی یہ بات ہی نہیں تھی۔ یعنی باقاعدہ وہ اس کے اوپر ایک پرائڈ فیل کر رہے تھے، نہیں میں نے قتل کیا، دوسرا میں نے قتل کیا۔ عمر سعد آ کر اس مسئلے کو اس طرح سے سالو کرتا ہے۔ یہ جناب عابس ابن شبیب شاکری کی غیر معمولی شہادت ہے۔ بدقسمتی سے واقعاً افسوس ہوتا ہے، اور شاید اس کوتاہی بیان کا میں خود اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، مگر ان کو ڈسکس زیادہ ہونا چاہیے ہمارے ممبروں سے۔ عابس غیر معمولی شہید ہیں کربلا کے شہداء میں۔ ان کے بعد ایک اور نام آتا ہے عمر ابن قرظہ انصاری۔ عمر ابن قرظہ انصاری، ان کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، ان کا بھی بہت عجیب ہے۔ عمر ابن قرظہ انصاری، انہوں نے حملہ کیا، تلوار چلائی، پھر امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر بعض لوگ امام کی طرف تیر چلا رہے، تو امام کے پاس وہ آ گئے، یعنی میدان میں وہ آگے بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ اب آپ سمجھے گنے چنے کچھ افراد رہ گئے ہیں بنی ہاشم کے علاوہ، تو انہوں نے محسوس کیا کہ میں لڑ تو رہا ہوں، لیکن یہ کہ جس کے لیے لڑ رہا ہوں تیروں سے اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ قریب آ گئے، اور قریب آ کر تیر اپنے اوپر روکنے لگے، خود اپنے آپ کو سپر بنا دیا امام کی، زخموں سے آخر میں چور ہو کر گرے، اور امام کی طرف مخاطب کر کے وہ جملہ کہا جو سعید نے کہا تھا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اوفیت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول صرف اتنا بتا دیجئے وفادار ہوں نا، میں نے وفا کا مظاہرہ کیا یا نہیں؟ آپ سے سند چاہیے کہ میں نے وفا کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا۔ امام نے صرف وفاداری کی سند نہیں دی، ایک اور جملہ بھی کہا، وہ جملہ بڑا عجیب ہے، واقعاً بہت عجیب ہے۔ وہ جملہ ذرا سنیے گا۔ اس نے پوچھا اوفیت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میں نے وفا کا مظاہرہ کیا؟ میں غدار تو نہیں ہوں، وفادار ہوں۔ امام نے کہا نعم، ہاں۔ نعم کا مطلب تم نے وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ انت امامی فی الجنہ، صرف اتنا نہیں، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا۔ یہ بہت بڑی سند ہے، انت امامی فی الجنہ، دس از سم تھنگ ایکسٹراآرڈنری۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو طالب علم ہے، مطالعہ کرنا ہمارا کام ہے، تو حضرت ابو الفضل عباس کے اوپر ایک بہت اچھی کتاب ہے جو میں کئی مرتبہ ریکمنڈ بھی کر چکا ہوں، حضرت علامہ ذیشان در جوادی کی، ایک اور ہمارے محسن جن کو میں اپنا بہت بڑا محسن سمجھتا ہوں، ان کی کتاب ہے قمر بنی ہاشم، پڑھنے والی کتاب ہے، واقعاً پڑھنی چاہیے۔ قمر بنی ہاشم، وہ سیرت ہے، صرف میئر ہسٹری نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے تجزیہ تحلیل سب کچھ کیا ہے۔ اس میں حضرت ابو الفضل عباس کی علمداری کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ تو اب آپ کے ذہن میں رہے گا نا، اس کی تشریح میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، انت امامی فی الجنہ۔ ہوا یہ کہ انہوں نے علمداری حضرت ابو الفضل عباس کو سمجھانے کے لیے ایک ڈائلاگ نقل کیا، کس کا؟ پیغمبر اکرم کا صحابہ کرام کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر محسوس ہوتا ہے کہ بہت ایک جیسے کہتے ہیں نا کیفیت ہوتی ہے، اس میں پیغمبر اکرم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی کچھ اندازہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم؟
تو پیغمبر اکرم نے کہا بھائی سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. They were not expecting کہ پیغمبر اکرم مولا کا نام لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر کہیں گے بھائی سیدھی سی بات ہے سب سے پہلے تو میں جاؤں گا جنت میں, باقی سب تو بعد میں جائیں گے. تو پیغمبر اکرم پہلے کوشچن کرتے ہیں بتاؤ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر بتا سکتے ہیں, سب سے پہلے علی جائیں گے. تو کسی نے آگے بڑھ کر یہ سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے, آپ سے بھی پہلے, آپ سے بھی پہلے؟ تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کہا کہ ہاں مجھ سے بھی پہلے. جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں مجھے یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ آپ توقع تو نہیں کر رہے کہ میں کوئی غالی مقرر یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا کہ مولا کے حوالے سے کوئی غلو کا مظاہرہ ہو رہا. نہیں, آپ بالکل بے فکر رہیے. جب پیغمبر اکرم سے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ سے بھی پہلے, تو پیغمبر اکرم نے کہا جی ہاں مجھ سے بھی پہلے علی جنت میں جائیں گے. تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ہضم نہیں ہو پائی. تو تعجب کے ساتھ ان کے چہرے کے ایکسپریشنز کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی پہلے علی جنت میں جائیں. تو پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے, علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے. اس میں حیرت کی کیا بات ہے, علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے. تو پروٹوکول یہی ہے کہ علمدار علم لے کر آگے چل رہا ہوگا, سردار پیچھے پیچھے آئے گا. علی میرے علمدار ہیں. اب یہاں پر کنکلوژن ہے کہ اگر علی ہیں رسول اللہ کے علمدار, حسین کا علمدار کون؟ علی اگر رسول اللہ کے علمدار ہیں تو حسین کا علمدار کون؟ اگر علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے تو ہم کو پروٹوکول سمجھ میں آ گیا. تو اس پروٹوکول کے مطابق کیا ہوگا, علی آگے ہوں گے رسول اللہ پیچھے ہوں گے. کہ بالکل اسی طریقے سے عباس ہیں حسین کے علمدار, تو عباس علم لے کر آگے ہوں گے, حسین جنت میں ان کے پیچھے پیچھے داخل ہوں گے. مگر ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک عباس ہیں جو آگے ہوں گے. اس حدیث کے ذریعے حسین نے اپنے اس مجاہد کو بھی یہ سند عطا کر دی جو عمر ابن قرظہ انصاری, ان کو جملہ ہے, یہ جملہ ارشاد فرما کے بہت بڑی سند ہے, انتا امامی فی الجنہ, اے عمر ابن قرظہ انصاری تیرا شرف یہ ہوگا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا. اب اس کے بعد دوسرا جو کام کیا اور وہ کیا, فقرہ رسول اللہ السلام. ظاہر ہے کہ تو آگے آگے جا رہا ہے اس دنیا سے بھی, تو ایک کام کرنا, جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو حسین کا سلام کہہ دینا. ایک تو یہ ہے کہ تو جنت میں آگے آگے ہوگا, دوسری بات یہ کہ رسول اللہ کو میرا سلام بھی کہہ دینا. اور ان سے یہ بھی کہنا وَأَعْلِمْهُ إِنِّي فِي الْأَثَرِ, کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں, اب زیادہ وقت نہیں ہے, بس تم جا رہے ہو, تھوڑی دیر کے بعد ان کا حسین بھی پہنچ رہا ہے. یہ جملہ سن کر وہ ایک دم جوش میں آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر فوج میں گھس گیا اور جا کر حملہ کر دیا, اور اس کے بعد خود بھی شہید ہوا. یہ ہے عمر ابن قرظہ انصاری. اب اس کے بعد جون اور غلام ترکی. اگر آپ کے ذہن میں ہو, جب چوتھے امام کی شہادت کی شب تھی اس وقت میں نے ان کا ذکر کیا تھا, اس تفصیل کے ساتھ اس وقت بیان نہیں کروں گا. جون کا ذکر پہلے اور پھر اشارتاً واضح غلام ترکی کا ذکر, اور ہم آگے بڑھ جائیں. اب جون آپ جانتے ہیں حبش کے رہنے والے, حبشہ کے رہنے والے غلام تھے, تو نام و نسب اس اعتبار سے کوئی بہت زیادہ معروف بھی نہیں تھا, مجہول تھا. کیس کیا ہوا, یہ ابو ذر غفاری کے حبشی غلام تھے, یعنی اصلاً ان کا تعلق جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ تھا, پھر بعد میں آل محمد کے گھر میں آ گئے تھے. امام نے ان سے فرمایا, الفاظ سنیے, تمہیں میں خصوصیت سے اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ, تمہیں میں خصوصیت کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ, اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ راحت کے لیے تھے. کمال ہے, غلام اس طرح سے رہتے تھے امام کے ساتھ کہ جس کو راحت کہا جا سکے. آپ کچھ اندازہ کر رہے ہیں کہ پنجتن کے گھر میں آنے کے بعد فضا کیا بن جاتی ہے, کمبر کیا ہو جاتے ہیں. امام کربلا کے دن یہ جملہ کہہ رہے ہیں, عاشور کے دن یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ راحت کے لیے تھے, ان زحمتوں کے لیے تو نہیں تھے کہ تم اپنی جان قربان کرو. اب ہماری وجہ سے کوئی ضرورت نہیں کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو, تم غلام ہو, چلے جاؤ, کوئی بات نہیں. اس با وفا غلام نے جواب میں کہا, الفاظ سنیے گا, بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ راحت کے زمانے میں تو میں آپ کے پیالے چاٹوں,
آپ کے برتن اس وقت تو چاٹوں، کھانا مل رہا ہو، پانی مل رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو، تو بینیفٹس تو سارے لوں اور سختی میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ اب جان نے جو انداز اختیار کیا ہے نا، مزاج آل محمد کو پہچاننے والا، کہ کیسے اجازت ملے گی، عام طور پر کالا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے۔ واضح ہے نا؟ اب اس نے اس موقع پر جو کارڈ پلے کیا نا، بچنے کے لیے نہیں، شہید ہونے کے لیے۔ اب دس از امیزنگ۔ مزاج جانتا ہے آل محمد کا کہ کیسے اجازت ملے گی۔ فرزند رسول بات دوسری ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں صحیح ہے، لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ میں کالا ہوں تو کہاں اچھا لگتا ہے آپ جیسے لوگوں کے درمیان میرا خون بھی شامل ہو جائے شہدائے کربلا میں، کہاں اچھا لگتا ہے؟ میں کالا ہوں نا، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ بات یہ ہے کہ میرا نام و نسب، واقعا آئی ایم ٹیلنگ یو، میرے لیے بہت مشکل ہے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنا۔ کہ بات یہ ہے فرزند رسول کے میرا نام و نسب مجہول ہے نا، آپ بنی ہاشم، آپ ہیں اللہ کے رسول کے خاندان سے، میں کہاں اس قابل کہ میرا نام آپ لوگوں کے نام کے ساتھ شامل ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو جسم ہے بدبو آتی ہے، مجھے تو یہ بھی طریقہ نہیں آتا نا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے، تو میرے تو جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ خوشبودار، میں بدبودار، آپ نور والے، میرا رنگ کالا، آپ کا نام و نسب اتنا اعلیٰ، میں پست نام و نسب والا، کہاں اچھا لگتا ہے کہ مجھ جیسے کا خون آپ کے خون کے ساتھ بہے؟ اس لیے آپ منع کر رہے ہیں۔ امام نے اس موقع پہ کہا نہیں جان، نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ ارے کہاں تم نے یہ کہہ دیا؟ اچھا جاؤ 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 میدان میں جاؤ، میں بالکل منع نہیں کرتا۔ جان کا مقصد ہی یہ تھا، ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ جب یہ میں جملے کہوں گا تو اس کے بعد امام ریزسٹ ہی نہیں کریں گے۔ وہ گئے میدان کے اندر اور جا کر انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ اب اس کے بعد امام نے ان جملوں کو جس طریقے سے یاد رکھ کے اس کو ریئیکٹ کیا ہے وہ عجیب ہے۔ امام جب اس کے لاشے پر آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اے پروردگار، اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس کا رنگ کالا ہے، مالک اس کے چہرے کو نورانی کر دو۔ اے پروردگار، اس نے یہ کہا تھا کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، مالک اس کے جسم کو خوشبودار کر دے۔ اے پروردگار، اس نے یہ کہا تھا کہ نام و نسب اس کا مجہول ہے، مالک قیامت کے دن اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کو نہ پکارا جائے، آل محمد کے وفادار کے طور پر اس کو پکارا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، اگر آپ دیکھیں امام نے یہ جملہ کہا کہ اے پروردگار اللہم بیض وجہہ، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، طیب ریحہ، اس کی خوشبو اس کے جسم کو خوشبودار کر دے، واحشرہ مع الابرار، ابرار کے ساتھ اس کو محشور کرنا، عرف بینہ و بین محمد و آل محمد، جب قیامت کا دن ہو اس کے اور آل محمد کے درمیان شناسائی ہو، ہم کہیں یہ ہمارا ہے، یہ کہیں کہ یہ ہمارے آقا ہیں، اس طرح سے اس کا تعارف کروانا۔ یہ ایک ایسا شہید ہے کہ جس کو پہچاننے میں بنی اسد والوں کو زحمت نہیں ہوئی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسد والے سر ہیں نہیں، وہ جو مصائب بھی آپ نے سنے تھے، مگر ایک لاشے کو پہچاننے میں بنی اسد والوں کو زحمت نہیں ہوئی۔ جب بنی اسد والے آئے ہیں، چوتھے امام خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب بنی اسد والے دفن کرنے کے لیے قتل گاہ میں آئے تو جان کے لاشے کو پہچان گئے، سر تو اس کا بھی نہیں ہے مگر پھر بھی پہچان گئے کہ یہ جان کا لاشا ہے۔ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی اسی وقت کہ اس کے لیے امام نے یہ دعا مانگی ہے۔ جب وہ آئے ہیں تو اس کے لاشے سے ایک عجیب خوشبو اٹھ رہی تھی، جس کی بات وہ پہچان کے کہ یہ تو جان غلام حبشی کا لاشا ہے۔ پھر اس کے بعد غلام ترکی کہ جس کا تذکرہ ہم نے شب شہادت امام سجاد میں کیا تھا کہ یہ امام کا وہ ساتھی تھا، امام کا وہ غلام تھا کہ جس نے آ کر امام سے اجازت مانگی، کہا کہ تم تو سید سجاد کے غلام ہو، جاؤ ان سے جا کر اجازت لے کر آؤ۔ یہ 80 نمبر کی شہادت ہے، مارٹیر نمبر 80 اکارڈنگ ٹو آر سیکوینس۔ اس میں وہ گئے اور آ کر انہوں نے اجازت لی، اور پھر امام نے کہا کہ میں اپنے اس جوان کی شہادت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہا کہ جاؤ میری نمائندگی میں جاؤ، میں خود اس وقت بیمار ہوں، تم میری نمائندگی میں جاؤ، جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے علامہ سید علی نقی صاحب کا وہ جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ کتنا اس کا شرف بڑھ گیا
خیمے میں آیا تھا تو غلام تھا، گیا تو نائب امام تھا۔ امام نے کہا میری نمائندگی میں، میری طرف سے جاؤ اور جا کر جنگ کرو۔ اور پھر جب یہ گرا ہے تو سید سجاد اس کی جنگ دیکھ رہے تھے باقاعدہ خیموں کے پردوں کو ہٹا کر، اور جب گرا ہے تو پھر سید سجاد گشت میں چلے گئے۔ پھر اس وقت امام آئے اور آنے کے بعد اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور جب رخسار کی حرارت کو محسوس کیا ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد دیکھا کہ فرزند رسول نے اتنی عزت دی اپنا رخسار میرے رخسار پر، مسکرایا، الفاظ ہیں کہ مسکرایا، اور مسکرا کر اس نے دم توڑ دیا۔ یہ امام کا ایک اور ساتھی جو شہید ہوا۔ امام کے ایک اور ساتھی کے بارے میں ملتا ہے جن کا نام ہے سوید۔ Now this is the last person according to this sequence، بنی ہاشم سے پہلے، مگر ان کی شہادت ایون بنی ہاشم کے بھی بعد ہوئی۔ کیس یہ تھا کہ سوید ان کا نام تھا، سین واو یا اور دال، سوید۔ یہ میدان کے اندر گئے، لڑے، بے ہوش ہو گئے۔ عجیب کوئنسیڈنس یہ کہ ان کا سر نہیں کاٹا گیا، مقتل کے اندر لاشیں، یہ ان اٹینڈڈ رہے، گر گئے، اور گرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر نہیں کاٹا گیا۔ جب امام کی بھی شہادت ہو گئی، امام حسین ابن علی کی بھی شہادت ہو گئی، تو اس شہادت کے بعد اعلان ہوا قد قتل الحسین، حسین قتل کر دیا گیا۔ اس موقع پر ان کو ہوش آیا، سوید کو اس موقع پر ہوش آیا، وہ ریکور کر گئے، اور جب ریکور کر گئے تو انہوں نے یہ جملہ سنا قد قتل الحسین، قد قتل الحسین، حسین قتل کر دیے، حسین قتل کر دیے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا دائیں بائیں، ایک چھری ان کو نظر آئی، لفظ ہے سکینن، سکین عربی کے اندر چھری کو کہتے ہیں، ان کو چھری نظر آئی، انہوں نے وہی چھری اٹھائی، تلوار نہیں تھی اس ٹائم پر ان کے پاس، ان کو ایک چھری نظر آئی، وہی اٹھائی، اور اٹھا کر انہوں نے حملہ کر دیا یزیدی فوج کے اوپر۔ اور کچھ دیر کے لیے وہ لوگ ٹھٹک کر رک گئے، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، کوئی معجزہ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ حسین کے جو ساتھی ہیں پھر سے زندہ ہو کر حملہ کر رہے ہیں۔ دین دے ریئلائزڈ کہ نہیں، یہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اب اٹھ کر یہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے ہجوم کیا، اور ہجوم کر کے ان کو گرایا اور پھر ان کو قتل کیا۔ ایز اے رزلٹ یہ آخری شہید قرار پائے سوید، جو بنی ہاشم کی بھی بات ہے۔ ایک اور اس کتاب میں نہیں مگر بعض کتابوں کے اندر ان کا بھی ذکر ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں ان کا بھی ذکر کروں، لیکن اس سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ کل کی جو گفتگو ہے اس کو ہم بلڈ کر سکیں۔ ابھی ہماری ترتیب یہی ہے کہ دیکھیے آج 27 محرم ہے، کل پھر 28 ہے، کل بنی ہاشم کے حوالے سے جتنا ذکر ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے، اور پھر 29 ممکن ہے کہ وہی آخری تقریر ہو جائے، اور ممکن ہے اگر چاند نہیں ہوا تو 30 کا جو مضمون ہے وہ الگ ہوگا۔ لیکن ہماری جو ترتیب ہے، خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ کل ہم بنی ہاشم کے حوالے سے گفتگو کو مکمل کریں، اور پھر پرسوں جو 29 محرم کی ہماری تقریر ہوگی اس کے اندر اس پورے بیان کا خلاصہ ایک پریزنٹیشن کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے، ایک خلاصہ، تلخیص، ایک سمری، اور اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ تحریری صورت میں بھی چند صفحوں پر منتقل کر کے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، تاکہ اگر آپ اس کو لے کر ڈسکس کرنا چاہیں اپنی فیملی کے اندر، دوستوں میں، ویسے ہی تو آپ کے پاس ایک ریفرنس موجود ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس وقت خلاصہ سن لیجیے بنی ہاشم کے حوالے سے۔ بنی ہاشم 18 بعض کتابوں میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے، مگر خاص طور پر اس روایت کو بعض علماء اور محققین نے سند کے طور پر پیش کیا ہے جس کو آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 18 جوانان بنی ہاشم جن کو شہید کیا گیا۔ یہ 18 بنی ہاشم ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ بنی ہاشم تو ہیں، مگر اگر آپ انصاف سے دیکھیں یہ سب اولاد ابو طالب ہیں، یہ سب ابو طالب کے فرزندان ہیں۔ بالکل آپ پیچھے چلے جائیں تو بنی ہاشم بے شک، لیکن اگر آپ امیجیٹلی ایک کامن ڈینومینیٹر ان سب کے اندر تلاش کریں وہ جناب ابو طالب ہیں۔ 18 روایت کون سی ہے؟ وہ 8ویں امام کی وہ روایت ہے کہ جس کے اندر ریان بن شبیب کو امام نے مخاطب کیا کہ یبن شبیب ان کنت باقیا لأحد فابق علی جدی الحسین، کہ اے ابن شبیب اگر کبھی تمہیں کسی بات پر رونا آئے، اگر کبھی کوئی بات، مصیبت، کسی مشکل میں تمہیں رونا آئے تو حسین پر گریا کر۔ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، انتقال ہو گیا حسین کی مجلس کرو، یہ کیا ہے کہ ایک مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت کسی گھرانے کی کہ اس کا کوئی عزیز انتقال ہو جائے گا، کہ حسین پر گریا کرو۔ فابق علی جدی
حسین، میرے جد حسین کے اوپر آنسو بہاؤ. جب کوئی مصیبت آئے، اس کے اندر صرف موت کا بھی تذکرہ نہیں، کوئی بھی مصیبت ہو، حسین کے اوپر آنسو بہاؤ. یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ضمناً بات آ رہی ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں روپے جب آپ خرچ کریں گے تب وہ مجلس ہوگی، نہ، یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ آپ کریں، اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے تو آپ کریں، کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن فرض کیجئے کہ اگر آپ پیورلی مجلس کے ایسنس کی بات کرتے ہیں، وہ آپ اپنے گھر کے اندر 4 آپ کے گھر کے فیملی ممبرز ہیں، بیٹھیں کریں ذکر حسین. میر انیس کا کوئی مرثیہ ہی پڑھ لیں. آپ کے گھر میں ہر ایک میں سے کسی ایک کو، یعنی 4 افراد 5 ہیں، کسی ایک کو ذاکر ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی تقریر کرتا ہو کہ جو لاکھوں کے مجمع کے اندر وہ کر سکے، نہ، لیکن آپ 4-5 افراد کے درمیان وہ کچھ ایسا ذکر کر سکے کہ جس سے حسین یاد آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ آپ مطمئن رہیے کہ آپ بڑی سے بڑی مصیبت کو پیسیفائی کر سکتے ہیں حسین ابن علی کو یاد کر کے. یہ ایسے نہیں کہا امام نے. پھر اس کے اندر امام نے یہ ارشاد فرمایا، کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے جس پر تمہیں رونا آئے، حسین غریب کے اوپر آنسو بہاؤ. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبَشِ، کہ حسین کو ویسے ذبح کیا گیا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا. عجیب الفاظ ہیں. مجھے پھر ایک مرتبہ علامہ ذیشان حیدر جوادی یاد آئے. ایک مرتبہ انہوں نے بہت عجیب تبصرہ کیا. انہوں نے کہا میں 8ویں امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، فرزند رسول، گوسفند کو بھی پانی پلا کر ذبح کیا جاتا. کہ گوسفند کی طرح ذبح تو کیا گیا، لیکن گوسفند کو بھی پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، پیاسا ذبح نہیں کرتے. آپ نے غور کیا؟ اس روایت کے اندر امام نے دوسری بات یہی ارشاد فرمائی کہ ایسے 18 کہ جن کا مثیل و نظیر روئے عرض پر کہیں موجود نہیں تھا، ان کو کربلا کے اندر قتل کیا گیا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے شہید ہیں جناب علی اکبر. سمری خلاصہ، پہلے شہید ہیں جناب علی اکبر، پھر اس کے بعد اولاد مسلم، پھر اس کے بعد اولاد عقیل، پھر اس کے بعد اولاد جعفر. ترتیب اگر آپ یاد رکھ سکیں، جناب علی اکبر دا فرسٹ، نمبر 2 اولاد مسلم، نمبر 3 اولاد عقیل، نمبر 4 اولاد جعفر. یہ سب کون ہے؟ اگر آپ علی اکبر کی بات کریں، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اولاد مسلم تو اولاد مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب. اولاد عقیل ابن ابی طالب. اولاد جعفر اون محمد اون ابن جعفر ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب. پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر، اولاد مسلم، اولاد عقیل، اولاد جعفر. ان کے بعد اولاد حسن. حسن کون؟ مثلا قاسم کی بات کریں، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. پھر ان کے بعد اولاد امیر المومنین. اولاد امیر المومنین کون؟ عباس اگر ہیں، عباس ابن علی ابن ابی طالب. آخر میں حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ سب ابو طالب کے اولاد ہیں. آپ جناب ابو طالب کی مظلومیت کا احساس کریں. واقعاً ان کا کریکٹر اسیسینیشن جتنا کیا گیا، جتنا ان کے خلاف محاذ کی گئی، یہ کربلا تک آپ کو نظر آئے گا. یہ ابو طالب کی اولاد ہے کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے. یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس ترتیب کے اندر آپ کو درمیان میں ایک خیال کرنا ہے. جناب عباس آخری شہید ہیں امام حسین سے پہلے، باقاعدہ سپاہی کے طور پر جو میدان میں گئے، وہ آخری شہید. ان کے بعد امام حسین ہیں. ان دونوں کے درمیان 2 بچے ہیں جو شہید ہوئے، وہ آپ جانتے ہیں. ایک جناب علی اصغر، وہ 6 ماہ کا بچہ، وہ شہید ہوا. اور دوسرے عبداللہ ابن حسن، جو اس ترتیب سے ہٹ کر شہید. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے نا، اس وقت عبداللہ ابن حسن وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. اور اس وقت امام دور سے دیکھ رہے تھے. جتنا امام چیخ کر بول سکے انہوں نے کہا، زینب روکو اس بچے کو، زینب اس بچے کو روکو. جناب زینب روکنے کی کوشش کر رہی تھی، she could not stop، نہیں روک پائیں. اور عبداللہ ابن حسن دوڑ، ارے میرے چچا کو قتل کرتے ہو، یہ کہتے ہوئے وہ دوڑے. یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین کے اوپر بس تلوار چلنے والی تھی. اس وقت اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دی، جس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ ان کے دونوں ہاتھ تلوار کی جب ضرب لگی ہے، یعنی یہ بچہ 10 سال سے کچھ بڑا
جناب قاسم سے چھوٹا، اس کے دونوں ہاتھوں کے اوپر کونیوں کے پاس تلوار لگی اور اس کے دونوں ہاتھ جھول گئے. یہ الفاظ ہیں کہ دونوں ہاتھ لٹک گئے، قطع نہیں ہوئے، لٹک گئے. اس وقت امام حسین نے اس کو اپنے سینے سے لگا، اس نے کہا واہ اماں، اور پھر امام نے اس کو سینے سے لگا. حرملہ نے اپنے اس کنفیشن کے اندر اس تیر کا تذکرہ نہیں کیا، مگر مقاتل کے اندر ہے کہ جب عبداللہ ابن حسن کو امام اپنے سینے سے لگا کر تسلی دے رہے تھے، حرملہ نے تیر چلایا جس کے نتیجے میں یہ بچہ بھی امام کا شہید ہوا، امام کے ہاتھوں میں شہید ہوا، عبداللہ ابن حسن. اور سنیے، اولاد عقیل میں سے ایک اور بچہ ہے کہ جو امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد باہر نکلا، اور جب وہ باہر نکلا ہے تو اس بچے کو بھی ان ملعونوں نے شہید کیا. یہ اولاد عقیل میں سے، ان سب کو ملائیے 18. ترتیب آپ کے ذہن میں کل تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں ہوں گی. جناب علی اکبر، اولاد مسلم، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد امام حسن، اولاد امیر المومنین. اولاد امیر المومنین میں جناب عباس، جناب عباس کے بعد یہ 2 بچے، پھر امام حسین، امام حسین کے بعد اولاد عقیل میں سے ایک بچہ، اور پھر اس کے بعد سوید، جن کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا. اب جہاں پر میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہی مصائب ہے، ایک شہید جس کا تذکرہ اس کتاب کے اندر، جس کو میں خاص اس وقت ایک ریفرنس کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، علامہ سید علی نقی صاحب کی، اس میں اس شہید کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض دیگر کتابوں کے اندر ذکر آیا ہے، انکلوڈنگ ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب اعلی اللہ مقامہ. ان کی بہت اچھی کتاب ہے حدیث کربلا، اردو کتاب اس لیے آپ کو ریفر کر رہا ہوں کہ آسانی کے ساتھ آپ اس کے اندر دیکھ سکیں. یہ بھی ایک عجیب شہید ہے، عجیب. امام جب ذوالجناح سے زمین پر آ چکے، گر چکے، اس موقع پر، اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام ذوالجناح سے جب زمین پر آئے ہیں تو فوراً شہید نہیں ہو گئے، نہ، ایسا نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ بیان کی کوتاہی ہوتی ہے، لفظوں کی، اور اسی طریقے سے وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، تو کئی مرتبہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جیسے لگتا یہ ہے کہ امام جیسے گھوڑے سے زمین پر گرے، تیروں پر معلق تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی امام نے زمین پر آنے کے بعد بھی بڑھ چڑھ کر حملے کیے. پھر اس کے بعد وہ کیفیت آئی ہے کہ امام زمین کے اوپر تھے، ان لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں مر گیا ہے، جو ایک انداز ہو سکتا ہے دشمنوں کا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو اس موقع پر شمر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ کیسے چیک کیا جائے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں. کہ میں اپنے گھوڑے کو لے جاتا ہوں خیموں کی جانب. آپ کو یاد ہے جب ظہر کے ہنگام سے کچھ پہلے کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ 2 مواقع اور ہیں کہ جب خیموں کی طرف انہوں نے بڑھنے کے، اس میں سے یہ موقع تھا کہ میں ان کے درمیان اعلان کر دو کہ خیموں پر حملہ ہو گیا. اس موقع پر امام حسین نے بڑی مشکل سے اپنی کونیوں کے بل کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، خوف خدا بھی نہیں ہے، قیامت کا خوف بھی نہیں ہے، کونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، کچھ اپنی ویلیوز کا تو پاس کرو، ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے خیموں سے کیا مطلب. جس کے بعد ان لوگوں نے اپنا رخ خیموں سے ہٹایا، شام غریبہ میں پھر تاراج کیا. اور اب اس موقع پر کہ جب امام انتہائی نحیف و نزار زمین کے اوپر ہیں، تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا کہ میں حسین کا سر قلم کروں گا. کس کو کب ہدایت ملے گی، کس کو کب ہدایت ملے گی، کون جانتا ہے. وہ آیا امام کے پاس اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ امام کا سر قلم کرے. حسین ابن علی نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا، اس کو دیکھا اور کہا جا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے. یہ کیا کہا امام نے؟ وہ حسین ابن علی جو علی اکبر کی لاش پر کہہ چکا ہے دنیا کی زندگی پر اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد خاک، کیا وہ جینا چاہتا ہے؟ اسے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ جو کہہ کر آیا تھا نا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آیا ہوں، امام نے کہا جا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، کیوں خواہ خواہ اپنے لیے بدنامی مول لیتا ہے، جا، مجھے معلوم ہے میرا قاتل کوئی دوسرا ہے، جا تو چلا جا. اس کے ہاتھ میں جو خنجر تھا وہ گر گیا، اس کے ہاتھ میں موجود خنجر گر گیا، وہ کانپنے لگا. اس نے کہا فرزند رسول، اس وقت بھی آپ مجھ جیسے گنہگار کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں اس عمل کی وجہ سے جہنمی نہ بن جاؤں، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں میں بدنام ہو جاؤں کہ میں نے آپ کے اوپر خنجر چلانے کی کوشش کی، اس وقت بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں.
اللہ اکبر. پھر اس نے خنجر اٹھایا اور عمر سعد کی طرف گیا. اور عمر سعد نے پوچھا کیا ہوا، حسین کو قتل کیا؟ کہا کہ نہیں، حسین کو نہیں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. حسین کا سر نہیں، میں تیرا سر اتارنے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی اس نے عمر سعد پر حملہ کیا، سپاہیوں نے آ کر اس کو گھیر لیا، گھیر کر اس کو گرایا اور لے جا کر وہیں پر گرایا، قریب ہی کہ جہاں پر حسین ابن علی گرے ہوئے تھے. جہاں پر امام حسین گرے ہوئے تھے وہیں پر اس کو گرایا. اور جب وہ گرا اور اس کو لگا کہ اب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس نے کہا فرزند رسول قیامت میں اتنی گواہی تو دیں گے نا، قیامت میں اتنی گواہی تو دیں گے نا کہ میں آپ کی محبت کے جرم میں مارا جا رہا ہوں. عجیب. فرزند رسول قیامت میں اتنی گواہی تو دیں گے نا کہ میں آپ کی محبت میں، بالآخر گنہگار صحیح مگر اس وقت جو مارا جا رہا ہوں وہ آپ کی محبت میں مارا جا رہا ہوں. اور آپ یقین کریں گے یہ ہے حسین ابن علی. امام حسین نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر کہا مطمئن رہ، میں گواہی دوں گا کہ تو ہمارا محب بن کر اس دنیا سے جا رہا ہے، قیامت میں تیری گواہی میں دوں گا. پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا اور پھر اس کے بعد کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. آخر میں شمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم میں سے کسی سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام مجھی کو کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عجیب گستاخی کے جملے ہیں، امام کے سینے پر بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد امام نے اپنی آنکھیں کھولی، اے شمر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. اے شمر مجھے قتل، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام جانتے ہیں کہ یہ قتل کرے گا، امام جانتے ہیں کہ یہ خنجر چلائے گا. حجت تمام کرنے کے لیے اس موقع پر حسین نے شمر سے بھی کہا اے شمر مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تو پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ کہ جانتا ہوں، مصطفیٰ کے نواسے ہو، خدیجہ طاہرہ کے نواسے ہو، علی اور زہرا کے فرزند ہو، جانتا ہوں. کہ مارنا کیوں چاہتا ہے؟ کہ یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں. حسین کہتے ہیں یہ بتا یزید کا انعام زیادہ پیارا ہے یا میرے جد مصطفیٰ کی شفاعت؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں فرزند رسول یہ آپ کس کو شفاعت کی امید دلا رہے ہیں؟ وہ حسین حسین ہے کہ میں اپنا کام پورا کروں گا. یہ بتا زیادہ عزیز کیا ہے، میرے جد کی شفاعت یا یزید کا انعام؟ یہ ہے بے حیائی کا جملہ. اے حسین یزید کے دربار سے ملنے والا 1 درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ پیارا ہے. یہ بے شرمی کا جملہ ہے. اس کے بعد حسین ابن علی نے اس سے کچھ نہیں کہا، اپنی پیشانی رکھی سجدے میں. الہی قد وفیت بعہدی، اے پروردگار تیرے حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا. فاوف بعہدک، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. اس کے بعد حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا، فضا میں صدائیں گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آندھیاں چلنے لگی اور زینب کبریٰ نے بیمار بھتیجے کو بیدار کیا. بیٹا سنو یہ کیسی آوازیں ہیں. سید سجاد نے جب خیمے کے پردے کو ہٹایا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا السلام علیک ابا عبداللہ. بی بی کہتی ہیں میرا ماجایا زمین پر کہیں ہوگا، آسمان کی طرف دیکھ کر تو کسے سلام کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ابھی ابھی بابا کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا، اسی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.